لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على آبائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. گرامی، بہرحال انسان حالات کے تئیں بہت مجبور ہو جاتا ہے. قرآن کے اعتبار سے یہ مجلس تب ختم ہو جانی چاہیے بھائی، مگر جو بھی مرضی پروردگار ناساز موسم نے بہرحال بہت حد تک تاخیر کرنے کا حق ادا کر دیا. بہت ہی اختصار کے ساتھ چونکہ مجلس اس کے بعد بھی لگی ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ آج اپنے ایک دوسرے چیپٹر کی طرف جانا چاہتا ہوں جسے شجاعت کہا جاتا ہے، بہادری کہا جاتا ہے، دلیری کہا جاتا ہے. ذرا کہ شجاعت کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، یا بہادری کے ساتھ ایک لفظ اور بولی جاتی ہے جسے وفاداری کہا جاتا ہے. اگر دنیا کو پہچاننا ہے کہ بہادری کسے کہا جاتا ہے تو علی کو دیکھ لے، اور وفاداری کسے کہا جاتا ہے جناب عباس کو دیکھ لے. ایک جگہ سے دونوں مرحلہ مکمل ہو جائے گا، دونوں جگہ منزل مکمل ہو جائے گی. میں نے فکر آپ کے حوالے کیا کہ اگر وفاداری دیکھنا ہے تو غازی عباس کو دیکھ لو، اور اگر بہادری دیکھنا ہے تو ان کے بابا علی کو دیکھ لو. اگر یہ دونوں نظر آ جائے تو سمجھ لینا تم وفادار بھی بن جاؤ گے اور شجاع اور بہادر بھی بن جاؤ گے. اور اگر انہیں نہ تم پا پائے، یہ تمہیں نہ ملے، تو نہ وفاداری تمہیں ملے گی نہ بہادری تمہیں ملے گی. اور لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ سن لیجیے گا. اور یہ وجہ ہے کہ جہاں یہ دونوں کردار نظر نہیں آتے وہاں بزدلی ہے یا بزدلی کا عالم
وہاں یہ تاریخ نظر آ جائے گی کہ لوگ پیغمبر لوگوں کو پکار رہے ہیں مگر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وفاداری کا عالم اگر دیکھنا ہے تو دنیا میں کہیں اور نہ جانا، حسین کے در پہ آ جانا، کربلا میں آ جانا۔ وفاداری کا عالم یہ ہے کہ چراغ گل بھی ہو گیا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی پر پوری گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ 30 منٹ مجھے فضائل پڑھنا ہے، اس سے زیادہ کی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو کو پھیلایا جائے۔ میں چھوٹا سا منظر تاریخ کا آپ کے حوالے کروں۔ آیت بھی آپ کو یاد ہے، یا بلکہ یوں کہا جائے علامہ اقبال نے دنیا کو اسلام سمجھانے کے لیے نہ بغداد گئے نہ بصرہ گئے۔ دیکھیے بات شجاعت ہی سے آگے بڑھا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ علامہ اقبال نے جب دنیا کو اسلام سمجھایا تو نہ بغداد گئے نہ بصرہ گئے نہ جاپان گئے نہ کہیں نہیں گئے، بلکہ صرف 2 مصروں کا سہارا لے کر اسلام سمجھایا۔ توجہ، 2 مصروں کا سہارا لے کر علامہ اقبال نے اسلام سمجھایا۔ کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ صلوات پڑھ دو۔ طویل گفتگو کو مختصر کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب اسلام سمجھانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کو لی تو نہ آیت کا سہارا لیا، نہ حدیث کا سہارا لیا، نہ سرمے کا سہارا لیا، نہ کاجل کا سہارا لیا۔ براہ راست اسلام سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس توجہ دیا۔ دیکھیے تقریباً 8 دن مجھے روزانہ دور سے راجپور جانے میں لگ گئے، لہذا اس لفظ کا استعمال کیے دے رہا ہوں، ورنہ اس کی گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا کہ اسلام کے دامن میں بس۔ کتنا زور اس بس پہ لگا رہے ہیں تاکہ کوئی پرانا ٹرک آنے نہ پائے۔ اتنا زور انہوں نے لگا دیا کہ بس اس کے سوا کیا ہے، یعنی علی کی ضربت کا نام اسلام، حسین کے سجدے کا نام اسلام۔ قیمتی میسج ہے جو اپنی قوم کے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کیا کہا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ انہیں علامہ اقبال نے یہ بتایا علی کی چلنے والی تلوار کا نام ہے اسلام۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خیبر کا نام اسلام، بدر کا نام اسلام، احد کا نام اسلام، صفین کا نام اسلام۔ عالم اسلام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر علی کی چلتی ہوئی ضربت کا نام اسلام ہے تو کم سے کم اتنا تو مان لو کہ جو علی کے مقابلے میں آ گیا وہ مسلمان نہیں ہے، ورنہ یہ کون سا اسلام کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ مظلوم بھی رضی اللہ۔ علی کی ضربت کا نام بھی آپ اسلام بتا رہے ہیں، اور جو لوگ علی کے مقابلے میں آ گئے انہیں بھی مسلمان مان رہے ہیں۔ یہ تو عجب فکر ہے کہ جو واقعی کہیں سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب اپنے نوجوانوں پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے، ایسا نہیں ہے میں 2 اشرے پڑھ رہا ہوں ہر جگہ نعرہ لگ رہا، یہ جو میسج آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس میں نعرے کی کوئی گنجائش نہیں نکل رہی ہے، صرف میسج پہنچنا چاہیے۔ توجہ دیا کہ علی کی ضربت کا نام اسلام، بقول علامہ اقبال 11 صفحات اس پر ہندوستان کے
ایک مفکر نے لکھا، میں وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام ہے اور کیسے علی کی چلتی ہوئی تلوار کا نام اسلام ہے۔ بڑی توجہ سے سن لے، لیکن سب سے بڑا میسج ہے اس پورے اشرے کا، تاکہ دنیا علی کا اسلام پہچانے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں ہر جگہ آپ کو اصلی اسلام بھی مل جائے گا اور نقلی اسلام بھی مل جائے گا، لہذا ضروری ہے کہ میسج بچوں تک پہنچ جائے کہ کیا میسج دیا، کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام۔ راوی نے یہ فقرہ لکھا کہ میرا مولا ابو طالب کا لال ایک جنگ میں جنگ کرنے کے لیے گیا، کہ جو سپاہی مولا سے لڑنے کے لیے آیا اس نے علی سے ایک فقرہ کہا، ذرا کہ وہ عمر دراز تھا، علی جوان تھے، اس نے علی سے ایک فقرہ کہا کہ بھئی دیکھو آ تو گئے ہو ہمارے مقابلے میں، مگر میں اپنا اصول بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بیدار ہے۔ وہ شجاع اور بہادر یہ کہہ رہا ہے کہ آ تو گئے ہو، میں تمہیں اپنا اصول بتانا چاہتا ہوں۔ علی نے مسکرا کے کہا کہ میں تجھے اپنا نہیں خدا کا اصول بتانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خدا کا اصول بتانا چاہتا ہوں، اپنا نہیں۔ یعنی دونوں کا معیار دیکھیں الگ الگ ہے، وہ اپنا اصول بتا رہا ہے اور یہ خدا کا اصول بتا رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا ہے تیرا اصول؟ کہا لڑائی ہو چاہے نہ ہو۔ آج کے دور میں تو ہر آدمی لڑائی کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں اس سے بہتر فقہ میرے پاس نہیں تھا، جو مجھے پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہر آدمی لڑائی کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اس نے مولا سے فقہ کہا کہ لڑائی ہمارے آپ کے درمیان ہو یا نہ ہو یہ غلط مسئلہ ہے، مگر میرا اصول یہ ہے کہ میں پہلے وار نہیں کرتا، میں پہلے وار نہیں کرتا، لہذا جب تک تم میرے اوپر وار نہیں کرو گے، حملہ نہیں کرو گے، تب تک میں حملہ نہیں کروں گا۔ میرے مولا نے جملہ کہا کہ تو اپنا اصول بتا رہا ہے، میں اسلام کا اصول بتا رہا ہوں کہ اسلام خود کبھی پہلے حملہ نہیں کرتا، ہمیشہ دفاع کرتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں بھی حملہ نہیں کروں گا۔ کہا پھر یہ لڑائی ہوگی کیسے؟ کہا ہو چاہے تب۔ لیکن دونوں کا اطمینان دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں کیسے ہے علی کی ضربت کا نام اسلام۔ بڑی دیر تک یہ جلا بحث ہوتی رہی، یعنی آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا یا علی آپ وار کریے، مولا کہہ رہے تھے نہیں میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر تو جنگ میں آنے والا یا آنے پہ یہ جس نے جو پیسے تو نے لیے ہیں، اگر تو اسے حلال کرنا چاہتا ہے تو تجھے وار کرنا پڑے گا۔ میری افضل میرے مجھے تک نہیں پہنچی، وہ بہادر بلایا گیا تھا، پیسہ دے کے لڑایا جا رہا تھا۔ علی اس سپاہی کا نام تھا جو خدا کے لشکر کا تھا۔ یہاں مسئلہ نذرانے کا نہیں، جو دے آپ یہ تو نہ کہوں گا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، یہاں مسئلہ نذرانے کا نہیں تھا۔ مولا نے کہا بھئی آ گیا ہے تو وار کر لے تاکہ جو پیسہ تجھے ملا ہے وہ جائز ہو جائے۔ یعنی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی حق کے مقابلے میں آیا ہے، مگر قدرے صحیح حلال اور حرام پہچان رہا۔ بڑی دیر تک یہ گفتگو ہوتی رہی مگر مولا نے وار نہیں کیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے، میں آج پہلی بار اپنا اصول توڑ رہا ہوں کہ تیرے اور میرے اصول میں فرق یہی ہے کہ تو اصول توڑ سکتا ہے۔ مجھے کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا فقرہ پڑھ دیا جائے، سلوات پڑھ دو۔ مگر
ایسا اصول بناتا ہی نہیں جو توڑا جائے، میرا اصول نہیں ٹوٹے گا۔ میرے بچے میرے بیان کے ساتھ آ جائیں تو 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کا اصل مرحلہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ مولانا کا تو تلوار چلا لے، اور مولا کے کہنے پر اس نے تلوار چلائی تو مولا نے سپر کو پیچھے کر کے الہی کارخانے کی ذوالفقار پلٹ کر آگے بڑھا دیا۔ مولا نے وار نہیں کیا، اس کے وار کو روکا۔ ایک ضرب ید اللہی ہے، یہی سے بات آگے بڑھی۔ کیا ہے ضرب ید اللہی؟ مولا نے اپنی تلوار کو پلٹ کر اس کی طرف آگے بڑھا دیا تاکہ اس کا وار بجائے سپر پہ روکنے کے تلوار پہ روکا جائے۔ جیسے ہی دنیا کے کارخانے کی تلوار نے الہی کارخانے کی تلوار کا بوسہ لیا، ٹوٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور فرمایا تلوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی تلوار ٹوٹی تو وہ سمجھ گیا کہ اب علی حملہ کریں گے اور میری حیات کا خاتمہ ہو جائے۔ کہ میں حملہ کر چکا، لہذا بدلے میں علی وار کریں گے اور میری زندگی اور میری حیات جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ مگر جب 3-4 لمحے یا 1-8 منٹ گزر گیا، مولا نے وار نہیں کیا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کہتا یا علی، آپ کی خاندانی سخاوت کا بڑا چرچا سنا۔ نہیں، دنیا علی کی سخاوت بعد میں دیکھے، پہلے عزا خانوں کی سخاوت دیکھ لے کہ 10 دن نام حسین پر پوری دنیا کو کھلایا جا رہا ہے اور ان کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ کہ یا علی، آپ کے خاندان کا بڑا خاندانی سخاوت کا بڑا چرچا سنا ہے۔ اچھا، مولا نے اب بھی وار نہیں کیا۔ مولا نے اس سے پوچھا میری خاندانی سخاوت کا کیا چرچا سنا ہے؟ کہ سنا یہ ہے کہ آج تک اگر کسی نے آپ کے آگے یا آپ کے آباء و اجداد کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو خالی نہیں گیا، آپ کے گھر والوں نے آپ نے عطا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی باریک منزل ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ اچھا یہ بتا دیں، سنا خالی سن رکھا ہے یا یقین بھی ہے؟ نہیں، اب تو آپ ذرا سا بیدار ہو، توجہ دیا۔ مولا کہتے ہیں خالی سن رکھا ہے یا یقین بھی ہے؟ وہ بھی ہم سے اچھا خطیب تھا، کیا اچھا جواب دیا کہ لیکن یا علی، آج تک سنتے چلے آئے تھے، آج یقین ہو جائے گا۔ آج تک سنتے چلے آئے تھے اور آج یقین ہو جائے گا۔ مولا نے اس سے پوچھا کیسے یقین حاصل کرے گا؟ کہ یا علی، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر کہ مولا بھی اگر اس علاقے کی زبان بولتے ہوئے تو انہوں نے کہا ہاؤ، توجہ دیا۔ مولا نے کہا کیسے یقین کرے گا؟ ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مولا نے پوچھا بتا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، یا علی اپنی تلوار مجھے دے۔ ایک ضرب ید اللہی سے میسج آگے بڑھا اور بالکل الگ میٹر آپ کے حوالے پر، توجہ دیا۔ کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے، اپنی ذوالفقار مجھے دے دے۔ اب یہی ایک لفظ جو مجمع تک پہنچانا ہے۔ مولا نے فوراً تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی اور ایک فقرہ کہا، اگر محاذ جنگ پر علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا تو حیات مانگی ہوتی۔
نہیں دے رہا، ورنہ شجاعت کا وہ پورا منظر آپ کے حوالے کرتا جو ان کے خاندان میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کا اختتام آج بھی نہ ہوا، شجاعت غیبت کے پردے میں موجود ہے تاکہ دنیا پہچان لے واقعی یہ صفت ختم نہیں۔ مولانا نے کہا اگر محاذ جنگ پر ہاتھی پھیلایا تھا، علی کے سامنے بھکاری ہی بنا تھا، تو زندگی مانگی ہوتی، حیات مانگی ہوتی، انہیں تلوار مانگی۔ کہا تلوار مجھے دے دے، بقیہ آگے میں سمجھ لوں۔ دیکھیے ہے بڑا مکار، کہا تلوار مجھے دے دے، بقیہ آگے میں سمجھ لوں گا۔ مولا نے فوراً تلوار اسے دے دیا، اور جب دے دیا سپر زمین پہ رکھ دیا، تو ایک مرتبہ گھبرا گیا، کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے آپ نے تلوار مجھے دے دی اور سپر زمین پہ رکھ دیا۔ اچھا جو ٹیم دور سے علی کی جنگ دیکھ رہی تھی وہ شاید رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی ہوگی، سرکار کچھ بھی ہو بہادر ہونا اور ہے اور تجربے کار ہونا اور ہے۔ میرے ساتھ ہے، رسول نے پوچھا ہوگا بھائی کون سی نا تجربے کاری تو نے دیکھ لیا؟ علی نے جنگ میں اپنی تلوار دے دی۔ کہیں دشمن کو تلوار دیا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ایک شاعر دوسرے شاعر کو کلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ذاکر دوسرے ذاکر کو مجلس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ کے دیکھ لے وہ لڑائی ہوگی کہ سمجھ میں آئے۔ اور علی نے تلوار اپنی دے دی، کہا آگے بھی تو دیکھ کے آؤ کہ ہوتا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مولا نے تلوار اس کو دے دیا، سپر جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا، کہا یا علی آپ نے سپر زمین پر رکھ دیا، تلوار مجھے دے دی، اب تو میں ایک حملہ کروں گا اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ یہی تو تجھے بتانا ہے، تو موت و حیات کا مالک اپنے کو سمجھتا ہے، میں موت و حیات کا مالک خدا کو جانتا ہوں۔ چاہے تو کوئی مار یہی تو تجھے بتانا ہے کہ تو موت و حیات کا مالک اپنے کو سمجھتا ہے۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ موت و حیات خدا کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہ بچانا چاہے، دیکھیں بالکل کھلا چیلنج، مولا کہتا ہے اگر وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے کہا آج دیکھ ہی لیتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مولا نے کہا میں نے تو تجھے تلوار دے دی، سپر زمین پہ رکھ دیا، اب تجھے تجربہ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اصل میں تلوار کو چلانا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی لفظات کے حوالے کر رہا ہوں، مگر غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میرے ہاتھوں میں جو اسلحہ ہے وہ آپ کا دیا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ غیروں میں بھی قدریں کبھی کبھی غیرت پائی جاتی ہے، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ توجہ دیا، مولانا کا تلوار چلا لیا، کبھی اب تو چلانا ہی ہے، اب تو دیکھنا ہے کہ آپ کا خدا آپ کو کیسے بچاتا ہے۔
توجہ چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا خدا آپ کو کیسے بچاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. آخری منظر پر سمیٹ کر لایا. میں جناب عباس کے بارے میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا تھا مگر وقت ساتھ نہیں دے رہا. کہا غلط، مولا نے کہا تلوار چلا لے. اب وہ تلوار چلانا چاہتا ہے اور تلوار چلنے کے لیے تیار نہیں. ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مصرع آپ کا سنا ہوگا، تلوار کاٹتی ہے مگر تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. بڑی کوشش کر ڈالی، تلوار نہ چلی. آگے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے، ایک شن بدل رہا ہے مگر اس کا ہاتھ علی کے خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں. میں اپنی مجلس کا نہیں بلکہ پورے عشرے کا کل خالی مسائل رہے گا، بڑا قیمتی فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ اسی پر پورے ایک سال کو منحصر کر لیجئے گا تو واقعی موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے. واقعی بڑھتا جائے گا. یہاں آنا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں وقت نہیں برباد ہوا، ہم نے فضائل مولا سنا. اب تلوار چلانا چاہتا ہے، تلوار چل نہیں رہی ہے مگر یہ درگ کے لوگ، بھلائی کے لوگ، یہ رائے پور کے لوگوں نے مولا کی بارگاہ میں اپیل کر دیا، مولا واقعی ہم تو تڑپ گئے آپ کے تلوار دینے پر. مولا نے پوچھا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا مولا اگر دشمن کے ہاتھوں سے یہ تلوار چل جاتی تو ہم غریبوں کا کیا ہوتا. میں نے بھی مولا سے کہا، مولا کیسا عباس یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں تلوار دے دیا؟ اگر یہ تلوار چل جاتی آپ کے اوپر تو ہم غریب مولا کسے کہتے. مولا نے مسکرا کے کہا کیسا عباس پڑھا 1000 بار، سمجھے ایک بار بھی نہیں. جو تلوار مومن پہ نہ چلے میرے سننے والوں تک پہنچ گئے تو کم سے کم بانیان اشرا شرکت کرنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں کم کھانے کا عادی ہوں مگر اچھا کھانے کا. 1.5 گھنٹے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 15 منٹ وہ قیمتی ہے جس میں قوم کے افراد تک، سننے والوں تک میسج پہنچ جائے. ذرا کہ ابھی مجھے 27 منٹ ہوا ہے، میں بڑی بار بار دیکھ رہا ہوں. 30 منٹ میں بس یہ آخری بات آپ کے حوالے کر دوں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی منزل کیا ہے. جب تلوار وہ چلانا چاہتا تھا نہیں چلی، بڑی کوشش کر ڈالا، ہار گیا تو کہتا یا علی تلوار لے لی. میں نے کہا مولا آپ ذرا رکیے، اب تو پیسر عباس کو نعرہ لگانے دیجیے نا. مولا رک گئے. میں نے اس سے کہا یہ اس گھرانے کا ابدی مزاج ہے کہ سائل کو جو دے دیا یہ اس گھرانے کا ابدی مزاج ہے کہ سائل کو جو دے دیا واپس لے لیا. اس نے کہا نہ لیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے کہ جو تلوار میرے ہاتھ میں چل ہی نہیں رہی ہے. توجہ دیا. پھر میں اپنے بچوں اور نوجوانوں تک جو میسج دینا چاہتا تھا، یہ 28 منٹ کی بیداری کے بعد آخر کے 2 منٹ بڑے قیمتی ہیں کہ جب اس نے کہا یا علی آپ تلوار لے لیجئے، لیکن تلوار میرے ہاتھ سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولا نے تلوار لی اور جہاں سپر رکھی تھی وہاں تلوار رکھ دی اور جا کے کہا اب تو دوسری تلوار لے کے آ، تب لڑائی ہوئی. اب ایک عشرے میں 2 عشرے کی بات قیصر عباس کبھی نہیں پڑھتے.
توجہ دے، آپ پورا 3 اشرا ہمارے صفدر بھائی ہمارا سن چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میری ہر مجلس ادھوری رہتی ہے، مگر آخر میں اسے ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خوشنودی اور اپنے اطمینان کے لیے میں نے اتنا فضائل پڑھ دیا، آپ نے نعرہ لگا لیا، آپ خوش ہو گئے، میں خوش ہو گیا، یہ سمجھ کے کہ مجھ سے بڑا کوئی خطاب نہیں، مگر آج مقصد اہل بیت 1 منٹ کیا، مولا یہ تلوار آپ واپس لے لیجئے، مولا نے تلوار اس کے کہنے پہ لے لیا، مولا نے تلوار رکھ دیا، مولا نے کہا جا دوسری تلوار لے پیا، کہتا یا علی تلوار نہیں آئے، مولا نے کہا پھر، کہا پہلے آپ کلمہ پڑھوا دیجئے، پہلے آپ کلمہ پڑھوا دیجئے، مولا نے کہا میں نے تجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں، یہ ذمہ داری تو جماعت والوں کی ہے کہ وہ کلمہ پڑھوائے، میں نے تجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی، جب مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے یا علی آج تک آدم سے لے کے اب تک اتنی خوبصورت دعوت وہ کہتا ہے یا علی تاریخ آدم و عالم میں آج تک اتنی خوبصورت دعوت کلمہ پڑھنے کی کسی نے نہیں دی، مولا نے پوچھا کیسے، کہ تلوار چلا کے اسلام پھیلانا اور ہے، تلوار دے کے اسلام پھیلانا کافی ہے، اگر دوسری مجلس واقعی نہ ہوتی تو کچھ باتیں غالباً جلوس بھی نکلنا ہے، ڈیمانڈ پبلک کی نہیں دیکھنا، جو حالات ہے اسے دیکھنا ہے، صلوات پڑھ دیں محمد، دوسری مجلس بھی ہونی، وہ لوگ اپنا تبرک یہاں لے کے نہیں آئے کہ یہی بات پہ چلے، مجلس تو ہونی ہے، اور صلوات پڑھ دیں محمد، یا علی اتنی خوبصورت دعوت دنیا میں اسلام لانے کی کسی نے نہیں کی، تلوار چلا کے اسلام پھیلانا اور اب تلوار دے کے اسلام پھیلانا اور ہے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کو نقل کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شکر۔ اب آپ آئیے، یہی شجاعت وراثت میں ملی ہے جناب عباس، کہ عصمت وراثت میں حسن و حسین کو ملے، ظاہر کہ امام تو ہوتا ہی ہے شجاعت، لیکن واقعی شجاعت وراثت میں جب جناب عباس تک آئی تو مرزا دبیر کے 4 مصرے آپ برابر سنا کرتے ہیں جو مجھے مسائل تک لے جائیں گے، مجلس وہی 45 منٹ ہونی ہے، توجہ چاہے۔ کیا کہا مرزا دبیر نے جناب عباس کی شجاعت کے منظر کو جب انہوں نے قلم بند کیا تو کیا مصرے دنیا کے حوالے کر، کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ، 8 محرم اور آپ فضائل جناب عباس سننے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک مصرے پر میری ایک ایک مجلس، کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، یعنی مرزا دبیر نے کس شیر کی آمد لفظ کس لگا کے یہ بتا دیا کہ ہر شیر کی آمد پر میدان نہیں کرتا، وہ شیر علی جیسا ہو یا علی کا لال ہو تب جا کے یہ میدان۔ آپ سوچیں کیا مصرع دیا، کس شیر کی آمد کہ رنگ کانپ رہا، رنگ ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں ورنہ اس کے لیے ایک مجلس درکار ہے کہ چرخے کہن کیا، یہ کسی IPL کے کھلاڑی کا نام نہیں ہے، چرخ کہتے آسمان اور کہن مانے پرانا، یعنی جتنے آسمان کے حصے ہیں اس
اور نیچے والا تو بے ہوش ہو گیا. جناب عباس کی شجاعت کا جو نقشہ میر نبیر نے دنیا کے حوالے کیا، کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا، رنگ ایک طرف. جزاک اللہ. اگر ایک آدمی کو بھی مصرع یاد ہے تو اسے لطف آئے گا. چرخے کہن کانپ رہا ہے. پھر کیا گریز کر دیا انہوں نے. ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے. یعنی دنیا کے سارے شجاعتوں کو مرزا دبیر منظر عام پہ لا رہے ہیں کہ ایک علی کے لال کے سامنے کائنات کے سارے شجاع کانپ رہے ہیں. جتنے بہادر ہیں سب کانپ رہے ہیں. یا سلطان کے معنی بادشاہ کے نہیں ہیں کہ ہر سلاطین زمن کانپ رہے ہیں. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. ظاہر ہے کہ جن مسلمانوں کی سمجھ میں قرآن کی تفسیر نہ آئی ہو وہ مرثیے کی تفسیر کیا سمجھے. یہ تو اپنا مجمع ہے جو واقعی حقیقتوں کو درک کر لیتا. کہا کہ ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے. ابھی چوتھے مصرے میں تو بالکل ایسا منظر دنیا کے حوالے کر دیا. رستم کا بدن. نہیں اگر واقعی آپ مولا عباس کے نام پر بیدار ہے تو وہی آ جائے گا. رستم کا بدن، وہ بھی بات حیات کی نہیں کی. توجہ دیا. زیر کفن کانپ رہا ہے. ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجلس میں آپ برابر سنا کرتے مگر اس قریب الوطن مسافر کے ایک لفظ سن لیجئے کہ آج تک دنیا میں ایسا مرنے والا نہ دیکھا کہ روح نکل جائے لباس یا کفن ہلنے نہ پائے. میری بات نہیں میرے من میں تک پہنچی. یعنی جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو کتنا کمزور کیوں نہ ہو، تم قیصر عباس کی طرح دبلا پتلا بھی ہے تو تھوڑی بہت حرکت تو ہو ہی جائے گی. یہ غلط بات ہے مولوی کی تھوڑی سی حرکت بہت بڑی حرکت کہلاتی ہے. توجہ دیا. تو ہر مرنے والے کی جب روح نکلتی ہے، صفدر بھائی توجہ چاہتا ہوں، تو جو لباس پہنے رہے گا وہ ہلے گا. کفن ہے تو ہلے گا، چادر اوڑے ہے تو ہلے گا. وہ بچہ پہلا مرنے والا تھا کہ علی نے ایک تدبیر کہی، روح نکل گئی، کفن ہلنے نہ پایا. میرے جیسے آپ جیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو 8 روٹی اور 3 پلیٹ بریانی کھا لیتے ہیں مگر پیٹ ہلتا نہیں. میں بھرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ہلنے کی بات کر رہا ہوں. ہلنا اور ہے اور بھرنا اور ہے. ایک سلوات پڑھ دے کیا مصرع رکھ دیا کہ رستم کا بدن. ہمارا کروڑوں سلام مرزا دبیر کی دوربینی پر کہ کس تصور سے انہوں نے رستم کی قبر دیکھی ہے جبکہ رستم رسول اللہ سے پہلے گزرا. یہ بھی بات میرے بچوں کے ذہن میں رہنی چاہیے. کتنی دور سے یہ مصرع لائے کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. اور پوری گفتگو کا نچوڑ آخری لفظ آپ کے حوالے کر دوں. ہم نے تاریخ میں شجاعت علی بھی دیکھی ہے اور شجاعت عباس بھی دیکھی ہے مگر مرزا دبیر نے دونوں کا فرق بتا دیا. علی کے مقابلے میں مرحب الگ کعبہ، انتر الگ کعبہ، عمر ابن عبدالعود الگ جنگ میں کعبہ، مگر عباس کے مقابلے میں جتنے بہادر تھے ایک ساتھ سب کام کرے. شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے. ایک سلوات پڑھتے تو شکر گزار ہو چونکہ شکیل بھائی نے باہر سے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی، لہذا
مومن کا دل رکھنا بھی ہر مومن کا فریضہ ہے، ورنہ میں وہیں سے مصائب پر آ گیا ہوتا۔ یاد رہے جو 6 مصرے جناب مرزا دبیر نے جناب عباس کے لیے کہتے، اس پر جتنا بھی تذکرہ اور تبصرہ ہو آپ یقین کریں کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کہ جن حالات میں جناب عباس نے کربلا میں جنگ جیتی ہے، دنیا میں کوئی ان حالات میں جنگ جیت نہیں سکتا تھا۔ سر کٹا کے جنگ جیتی ہے غازی نے، بازو کٹا کے جنگ جیتی ہے غازی نے۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے جس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اے عزادارو، رونے والوں، شاید میری بات یا میری آواز میری ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو مصائب وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہو۔ جتنی بیویاں بھی مدینے سے کربلا کے لیے چلی ہے، ہر بیوی کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ جزاک اللہ۔ ہر بیوی کی ڈھارس کا نام ہے عباس، ہر بیوی کی امید کا نام ہے عباس۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے خود تو نہیں پڑھا مگر بعض ذاکرین نے یہ روایت نقل کی ہے، واللہ عالم وہ جانے ان کی ذمہ داریاں جانے۔ میں نے سن لیا اس لیے آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا اور جب مدینے سے واقعی چلنے لگا تو ام البنین نے امام حسین سے فقرہ کہا کہ میرے لال تھوڑی دیر کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر دو۔ ظاہر ہے کہ حسین بھی ماں انہیں کہتے ہیں اور ماں کہلاتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اے عزادارو، حسین نے بھائی کو بلایا، بھیا مادر گرامی کچھ کہہ رہی ہے۔ عباس قریب آئے، ام البنین کہتی ہے میرے لال روضہ رسول پر چل کے یہ بات تم سے کہوں گا۔ عباس پیچھے پیچھے، ام البنین آگے آگے۔ جب یہ قافلہ روضہ رسول میں پہنچا، لیکن محلہ بنی ہاشم میں اور روضہ رسول میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ جو لوگ جغرافیے سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ قبر رسول پر آیا تو ام البنین نے کہا میرے لال ایک ہاتھ میرے نبی کی قبر پر رکھ دو۔ رکھ دیا۔ عباس نے کہا دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھو۔ جب عباس نے دوسرا ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا تو جناب ام البنین نے رو کے یہ فقرہ کہا میرے لال وعدہ کرو جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہیں گے شہزادیوں کا پردہ سلامت رہے گا۔ جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ آزادارو، آپ جانتے ہیں کہ مسائل بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا، یہ تاریخ خود آنسو آنکھوں میں پیدا کر دیتی ہے، اس لیے کہ اب جو اگلے برس زندہ رہے گا اسے 8 محرم ملے گی۔ ارے یہ سوچ کے پرسہ دے لو کہ نہ جانے اگلے سال محرم ملے یا نہ ملے۔ اے غازی، ہم غریبوں کا سلام لے لو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 2 منظر مجھے پڑھنا تھا، ایک منظر میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آخری منظر پر آپ کو لا رہا ہوں، ورنہ اور بھی تفصیل مسائل کی تھی مگر دوسری مجلسوں میں آپ اس تفصیل کو سن بھی چکے ہوں گے یا آگے سن لیں گے۔ میں بات کو مختصر کیے دے رہا ہوں۔ عزیزو، شہزادی سکینہ کو جس پہ سب سے زیادہ ڈھارس تھی اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ام البنین کا لال کربلا میں سر جھکا کر حسین کے سامنے آیا اور ایک فقرہ کہا آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دے، تو حسین نے انکار نہیں کیا۔ ایک فقرہ کہا بھیا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ آج میں وہ رشتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غازی عباس اور بی بی سکینہ میں عام رشتہ یہی کہا جاتا ہے اور ہے بھی وہی کے چچا اور بھتیجی۔ یہ عزادارو، آج ایک نیا رخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی حسین نے کہا بھیا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، یہ عباس کی غلامی تھی، انکار نہیں کیا مگر کبھی داہنی طرف پلٹ کے دیکھا کبھی بائیں طرف پلٹ کے دیکھا۔ مصلحت خدا حسین نے پوچھ لیا بھیا یہ کیا کر رہے ہو، یہ داہنے اور بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو آقا جس لشکر کا حوالہ دے رہے ہیں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں۔
جزاک اللہ جزاک اللہ پروردگار میری لفظوں کو اثر دے دے، میری زبان سے ادا ہونے والی لفظوں کو اثر دے دے، اس مجمع کو رونے کی صلاحیت عنایت فرما۔ جیسے ہی حسین نے یہ فقرہ کہا، عباس نے کہا آقا وہ لشکر دیکھ رہا ہو جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، ظاہر ہے بچہ کون ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا لیا، اب وہ رشتہ پہچانے، جیسے ہی بچی نے خیمہ پر محسوس کیا میرا بابا خاموش ہو گیا، فضا میں ایک آواز گونجی، اللہ یہ عباس کی بھتیجی کی پروردہ ہے، عباس کی گود کی پروردہ ہے، عباس کی بھتیجی ہے۔ کیا موقع پر آواز الکش بلند کیا تاکہ سکوت امامت کو راستہ مل جائے۔ بس میں آخری منظر پر آ گیا عزاداروں، 2 منٹ زیادہ لگ رہا ہے جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر 8 محرم ہے، مسائل مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی فضائے کربلا میں سکینہ کی آواز بلند ہوئی، حسین کو گویائی کا راستہ مل گیا۔ بھیا پہلے پیاسے بچوں کے لیے پانی فراہم کر دو۔ لو رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی، عباس نہر فرات پہ گئے، پورا منظر آپ کے سامنے ہے، مگر جب حسین علم دینے لگے ایک مرتبہ پرگرے کو چھپایا، نہ جانے کیا کاٹ دیا اور نہ جانے کیا لکھ دیا۔ زینب نے پوچھا بھیا تم نے کاٹا کیا؟ اب پرگرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس، آپ کو جتنا رونا تھا آپ رو چکے، مجھے جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا، میں پھر جملہ دہراؤں گا۔ اب جو اگلے سال زندہ رہے گا نا اسے یہ 8 محرم باغی پر رونے کے لیے ملے گی۔ مجلس کا آخری فقرہ مصائب کا سنو عزاداروں۔ آقائے خوئی رحمت اللہ علیہ جب غازی عباس کے روزے پر زیارت پڑھتے تھے تو ان 2 جملوں کا اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ 2 جملے اضافی کے زیارت میں جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے، اس میں پہلا فقرہ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام۔ کسی نے آقائے خوئی سے پوچھا کہ تم نے دیکھا نہیں جب کربلا میں عباس شہید ہو گئے تب حسین نے مرثیہ پڑھا بھیا کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ۔ آخری لفظ بس ختم ہو گئی مجلس، جتنا آپ کو رونا تھا آپ رو چکے، مجھے جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا۔ آقائے خوئی کہتے تم نے دیکھا نہیں کہ حسین نے تب یہ مرثیہ پڑھا کہ بھیا تیرے مرنے سے کمر خمیدہ ہو گئی، کسی اور کے لیے نہیں عباس کے لیے یہ فقرہ حسین نے کہا۔ دوسرا فقرہ جس پر مجلس کو تمام کر دوں گا، آقائے خوئی ایک فقرے کا اضافہ یہ کہہ کے پڑھا کرتے تھے زیارت میں السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ ہمارا سلام۔ کسی نے پوچھا آقائے خوئی نے رو کے کہا تم نے دیکھا نہیں جب زینب کی ردا چھلی تو زینب نے ماں جائے کو نہیں پکارا، فرات کا رخ کیا اے بھیا، زینب بے ردا ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ Thank you.